دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اور مسجد اللہ نے اپنے کرم سے بنوا دی۔ مسجد بنانے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مزدور کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ترکی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے ساکی یدب۔ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے گویا کہ میں نے کھا لیے۔ کیا نام ہے؟ گویا کہ میں نے کھا لیے۔ کتنا عجیب نام ہے۔ اگر آپ کی مسجد کا نام رکھ دیا جائے مسجد یوں ہٹا کے گویا کہ میں نے کھا لیے، تو جو سنے گا یا جو پڑھے گا وہ ہنسے گا۔ لیکن ترکی میں اس نام کی مسجد ہے۔ کیوں ہے اس کو سنیے۔ اس چھوٹی سی مسجد کا بنانے والا کوئی پیسے والا شخص نہیں، ایک غریب شخص، محنت کرنے والا شخص۔ اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں اللہ کا گھر بناؤں، مسجد بناؤں۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کروں۔ اللہ کا گھر بنانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کس طرح میں اللہ کا گھر بناؤں گا؟ تو اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ جب اللہ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ہیأ لہ اسبابہ۔ جب اللہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب خود اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے اس شخص کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایسا کرو کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرو، اور اس طرح جمع کرو کہ جب کوئی چیز کھانے کی تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو، تمنا پیدا ہو کہ فلاں چیز میں کھا لوں، فلاں چیز میں استعمال کر لوں، حلوہ کھا لوں، پلاؤ کھا لوں۔ اور زیادہ کھانوں کا نام میں گنانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے دل میں بھی بھوک کی تڑپ زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ ویسے بھی گاؤں دیہات کے لوگ مغرب بعد ہی کھانا کھاتے ہیں، تو اس لیے زیادہ کھانے گنانا مناسب نہیں۔ تو جب میرے دل میں کوئی چیز کھانے کی تمنا پیدا ہو تو میں اتنے پیسے جتنے میں وہ کھانا آنے والا ہے یا وہ چیز آنے والی ہے وہ ایک جگہ رکھ دوں گا، اور اپنے دل سے یہ کہوں گا گویا کہ میں نے کھا لیا۔ وہ چیز کھاؤں گا نہیں، بلکہ جتنے میں وہ چیز آنے والی ہے اتنا پیسہ میں کہیں رکھ دوں گا، اور اپنے دل سے یہ کہوں گا گویا کہ میں نے کھا لیا۔ اس طرح اس شخص نے اپنی جوانی سے پیسے جمع کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ جب اس کا بڑھاپا آیا تو اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ ایک چھوٹی سی مسجد بن جاتی۔ چنانچہ اس نے ایک چھوٹی سی مسجد اپنے انہی پیسوں سے بنا دی۔ جب مسجد بن گئی اور لوگوں کو اس کی قربانی کا حال معلوم ہوا تو اس شخص نے اس طرح مسجد بنائی کہ جب کوئی چیز کھانے کی طبیعت ہوتی تھی تو اتنا پیسہ وہ رکھ دیتا تھا، اور اپنے دل سے کہتا تھا گویا کہ میں نے کھا لیا۔ جب مسجد بن گئی اور لوگوں کو اس کی اس قربانی کا علم ہوا تو لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا گویا کہ میں نے کھا لیا، مسجد کا نام رکھ دیا، اور یہ تاریخ اس کے نام کے ساتھ زندہ رہی۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے جب چاہا تو ایک غریب انسان سے کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مسجد بنانے کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے گا جس سے چاہے گا کام لے گا، اور اخلاص کے ساتھ اگر مسجد کی تعمیر میں کوئی تھوڑا بھی حصہ لے گا تو اللہ
اپنے کرم سے اس کو بہترین اجر عطا کرے گا۔ حدیث میں ہے من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ دھیان سے سننا، ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر۔ آپ لوگ تو گاؤں دیہات کے ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، کاشتکار ہیں، آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، جیسے گوریا ہوتی ہے چھوٹی سی، اتنی بڑی چڑیا اگر گھونسلہ بنائے گی تو کتنا بڑا بنائے گی؟ اتنا بڑا گھونسلہ ہوگا، ایک اینٹ کے برابر ہوگا، اس سے بڑا تو گھونسلہ نہیں ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر، قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ آپ غور کیجئے کہ اتنی چھوٹی مسجد دنیا میں کہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اتنی چھوٹی مسجد اگر ہو تو اس میں کوئی نماز پڑھ سکے گا؟ نہیں پڑھ سکے گا۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا اللہ اس کو جنت میں محل دے گا۔ یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ پوری مسجد بنانے سے ہی جنت نہیں ملے گی، بلکہ اگر کسی مسجد کے بنانے میں ایک اینٹ کے برابر بھی کوئی حصہ لے گا تو اللہ اس کو بھی جنت میں محل عطا کرے گا۔ تھوڑا سا حصہ لینے پر بھی اجر ہے، ثواب ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اس نے اپنے خرچ سے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ میں آپ کو بالکل آسان کر کے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر مولانا مفتی عمیر صاحب قبلہ ابھی جو زبان نظامت کرتے ہوئے استعمال فرما رہے تھے، اگر میں بھی اسی زبان میں تقریر کرنے لگوں گا تو آپ سب لوگ لاحول پڑیں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کو سمجھے گا تو کچھ بھی نہیں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ گاؤں دیہات میں تقریر کروں تو بالکل آسان تقریر کروں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بات سمجھ میں آئے، یہ اصل چیز ہے، تقریر کرنا اصل چیز نہیں ہے، موٹے موٹے الفاظ کہنا اصل نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرت جی یہ نصیحت فرماتے تھے کہ چاہے جتنے بھی بڑے عالم ہو جانا مگر گاؤں دیہات میں جانا نہ چھوڑنا، اس لیے کہ گاؤں دیہات کے مسلمان علماء سے دوری کی وجہ سے بہت جلد فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم علماء کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم بڑے شہروں میں جائیں، بڑے بڑے جلسوں میں شریک ہوں، وہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات میں بھی جائیں، وہاں کے لوگوں کو اللہ کا دین سمجھائیں۔ مقصد اللہ کی رضا ہے، ہر جگہ پہنچنا چاہیے اور اللہ کا دین سنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ تو آپ کو میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے تو بیچ میں پوچھ لیجیے، میں پھر آپ کو اور آسان کر دوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک بڑی مسجد بناؤں گا، اور اس کے پاس پیسے کی کیا کمی تھی، اس نے یہ طے کیا کہ مسجد ایسی بنے گی جس میں ایک پیسہ بھی کسی دوسرے کا استعمال نہیں ہوگا، پورا میرے پیسے سے مسجد بنے گی، ایک پیسہ بھی کسی دوسرے آدمی کا نہیں لیا جائے گا، کوئی چندہ نہیں ہوگا، کسی کی مدد اس میں نہیں لی جائے گی۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ مسجد بنے گی اور مسجد میں کوئی شخص ایک پیسہ بھی نہ لگائے، پوری مسجد میرے پیسے سے بنے گی۔ سب لوگوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کیا، مسجد بن کر تیار ہو گئی، بہت عالی شان بہت بڑی مسجد بنی۔ جب مسجد بن گئی تو اس نے مسجد پر اپنا نام لکھوایا، مسجد الملک فلاں، یعنی فلاں بادشاہ کی مسجد، اپنے نام سے مسجد کا نام رکھا۔ مسجد بن گئی، افتتاح بھی ہو گیا، نمازیں بھی ہونے لگی۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ کو خواب نظر آیا
خواب نظر آیا۔ خواب کیا نظر آیا کہ وہی مسجد ہے جو اس نے بنوائی، وہی عالیشان مسجد، خوبصورت مسجد، اور آسمان سے اللہ کے فرشتے اتر کر آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد جہاں اس کا نام لکھا ہوا تھا اس نام کو انہوں نے مٹا دیا، اور نام مٹانے کے بعد اسی علاقے کی ایک غریب عورت کا نام وہاں لکھ دیا۔ بادشاہ کا نام مٹا دیا اور ایک غریب عورت کا نام وہاں لکھ دیا۔ جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو گھبرا کر اٹھ گیا۔ جب کوئی آدمی کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتا ہے یا کوئی انوکھی چیز دیکھتا ہے یا کوئی بہت خوشی کی چیز دیکھتا ہے تو نیند کھل جاتی ہے، آدمی بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ تو بادشاہ بھی گھبرا کر اٹھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کوئی خیال میرے ذہن میں رہا ہوگا، اس لیے میں نے یہ خواب دیکھ لیا۔ وہ تو ایک عام سی عورت ہے، محلے کی ایک خاتون ہے، اس کا نام لکھے جانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگلی رات کو پھر خواب نظر آیا، وہی خواب، تیسری رات کو پھر وہی خواب نظر آیا۔ اب جب 3 رات تک اس نے ایک ہی خواب دیکھا تو اب اس نے سمجھ لیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اگلے دن اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ فلاں نام کی عورت کو بلا کر لاؤ۔ وہ بیچاری بوڑھی غریب عورت تھی، جب اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ بلا رہا ہے تو اس کی تو آدھی جان نکل گئی کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا قصور ہو گیا، بادشاہ نے کیوں بلا لیا۔ بیچاری ہانپتی کانپتی آئی۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا، اس نے کہا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ مسجد کے بنانے میں کوئی شخص 1 پیسہ بھی نہ دے، لگتا ہے کہ تم نے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور تم نے مسجد کی تعمیر میں پیسہ دیا ہے، تم نے مسجد میں کچھ نہ کچھ لگایا ہے، اس لیے کہ میں 3 راتوں سے ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں، اور وہ خواب یہ ہے کہ میرا نام مٹا دیا گیا اور تیرا نام مسجد پر لکھ دیا گیا۔ وہ بیچاری اور ڈرنے لگی، کانپنے لگی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں کیسے آپ کا حکم توڑتی، اور میرے پاس ہے کیا جو میں مسجد کے لیے دیتی، میں تو خود غریب ہوں، میں خود پریشان رہتی ہوں، میں کیسے مسجد پر کچھ خرچ کرتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یاد کر کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ تو وہ خاتون کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے کہا کہ ہاں ایک بات یاد آتی ہے، وہ یہ کہ جب مسجد بن رہی تھی تو میں ایک دن دوپہر کو وہاں سے گزری، بہت دھوپ کا وقت تھا اور کوئی آس پاس تھا نہیں، کام بھی رکا ہوا تھا، اور جانور جن پر مسجد کا سامان لایا جاتا تھا، پتھر اینٹ جن پر رکھ کر سامان لایا جاتا تھا، وہ جانور ایک جگہ بندھے ہوئے تھے اور ان کا چارہ پانی ذرا دور پر تھا، رسی اتنی لمبی نہیں تھی کہ وہ چارے پانی تک پہنچ سکیں، بھوکے پیاسے تھے۔ مجھ کو دیکھ کر خیال ہوا کہ یہ اللہ کے گھر کے بنانے میں کام آنے والے جانور ہیں اور بھوکے پیاسے ہیں، ان کا چارہ پانی تھوڑی دور پر ہے، تو میں نے وہ چارہ اور پانی اٹھا کر ان جانوروں کے قریب رکھ دیا، اور میں نے دل میں یہ کہا کہ اللہ، میں تو غریب ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تیرا گھر بنانے میں کچھ حصہ نہیں لے سکتی، بس یہ تیرے گھر کے بنانے میں کام آنے والے جانور ہیں، بھوکے پیاسے تھے، میں نے ان کا چارہ پانی قریب کر دیا، تو میرے اس عمل کو قبول کر لے اور مسجد کے بنانے کا ثواب کچھ نہ کچھ مجھ کو بھی اس میں سے حصہ عطا کر دے، بس اتنا مجھ سے عمل ہوا ہے اور باقی کچھ اور نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ او اللہ کی بندی، تو نے خلوص کے ساتھ اللہ کے گھر کے بنانے میں تھوڑا سا حصہ لیا تو اللہ نے وہ مسجد تیرے نام سے لکھ دی ہے، اور میں نے مسجد بنائی تھی تاکہ شہرت ہو کہ فلاں بادشاہ کی مسجد ہے، اللہ نے میری نیت کے کھوٹ کی وجہ سے میرے عمل کو ضائع کر دیا، اللہ نے تیرا عمل قبول کر لیا اور میرے عمل کو اللہ نے
رد کر دیا، اللہ نے میرے عمل کو ضائع کر دیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ نے جب قبول فرمایا تو اس خاتون کی نیکی کو ظاہر کیا اور بتایا کہ اگر ہمارے گھر کے بنانے میں تھوڑا سا بھی حصہ لوگے تو ہم تم کو بہترین اجر عطا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص ہو۔ شرط کیا ہے؟ خلوص ہو۔ خلوص کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کام کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں، عبداللہ کے لیے نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، یہ نہ خیال کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، یہ نہ خیال کریں کہ لوگ ہم کو سخی کہیں، حاتم تائی کہیں، لوگ ہم کو نیک اور عبادت گزار کہیں۔ کتنے لوگ ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو حاجی کہیں۔ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں عبادت کے لیے، لیکن دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگ ہم کو اچھا سمجھیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگ ہم کو نمازی سمجھیں۔ یہ غلط جذبہ ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے صرف اپنے اللہ کے لیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے صرف اپنے اللہ کے لیے، ہمیں حج کرنا چاہیے صرف اپنے اللہ کے لیے۔ ہمیں دنیا کے کسی انسان سے کوئی اجر نہیں ملے گا، ہمیں جو اجر ملے گا صرف پاک پروردگار کے یہاں سے ملے گا۔ اس لیے انسانوں پر نظر مت رکھیے، کون ہم کو اچھا کہتا ہے، کون ہم کو برا کہتا ہے، اس میں مت لگیے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں میری پوچھ ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں میری عزت ہے یا نہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں جو اپنا عمل اسی راستے سے ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کرتا ہے۔ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے دکھاوے کے لیے تاکہ لوگ اچھا سمجھیں وہ شرک کرتا ہے۔ جو صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے دکھاوے کے لیے، وہ شرک کرتا ہے۔ تین باتیں، خرچ کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام اگر دکھاوے کے لیے ہوں گے ضائع ہو جائیں گے، برباد۔ اس میں ایک دلچسپ قصہ سن لیجیے۔ ایک صاحب تھے، وہ بیچارے بڑے نماز روزے کے پابند تھے اور مسجد میں دیر دیر تک نفلیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن مسجد میں وہ فرض کے بعد نفل پڑھ رہے تھے، دیر تک وہ پڑھتے رہے۔ تو بیچارہ کوئی اجنبی شخص دوسرے علاقے کا، وہ بھی مسجد میں تھا، اس نے دیکھا کہ بہت دیر سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے دیندار آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں۔ وہ جانتا نہیں تھا، وہ تو دوسرے علاقے کا تھا۔ تو وہاں محلے کا کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں کون ہیں؟ بڑے نمازی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس نے تعارف کرانا شروع کیا کہ ہاں یہ بڑے نیک آدمی ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، پورا تعارف کرایا، ان کی ساری خوبیاں بیان کی۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھے ہوئے ہیں اور ادھر پیچھے ان کا تعارف ہو رہا ہے۔ جب وہ تعارف کرا کے چپ ہو گیا تو انہوں نے نیت توڑ دی، جن کا تعارف ہو رہا ہے، نیت توڑ کے کہنے لگے کہ او کمبخت، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے 6 حج بھی کیا ہے۔ یعنی جب ان کا تعارف ہو رہا تھا تو نماز میں نہیں تھے، وہ سارا کان ان کا ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ میرے بارے میں کیا کیا بیان ہو رہا ہے۔ اور جب حج کا ذکر نہیں آیا تو ان کو اتنی بے چینی ہوئی بیچارے کو کہ نیت ہی توڑ دی، اور نیت توڑ کے کہنے لگے کہ تو نے یہ تو بتایا نہیں کہ میں نے 6 حج بھی کیا ہے۔ یہ جذبہ اچھا نہیں ہے۔ ریل گاؤں کے مسلمانوں، سیکھو اس کو کہ ہم جو کام کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں۔ کس کے لیے کریں؟ صرف اللہ کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، یعنی جو کرنا وہ اللہ کے لیے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول، کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور اس کا مقصد، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے وہ لڑ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ خیال بھی اس کے دل میں ہے کہ لوگ مجھ کو اچھا سمجھیں، یعنی اللہ کی رضا کا بھی جذبہ ہے،
لیکن ساتھ میں یہ خیال بھی ہے کہ لوگ مجھ کو اچھا سمجھیں، لوگ مجھ کو بہادر سمجھیں، تو کیا اس کا یہ لڑنا اللہ کے راستے میں ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں؟ سوال چچا سمجھے آپ؟ ہاں، چچا سمجھ گئے تو سب سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سوال کر رہے ہیں کہ جذبہ تو یہ ہے کہ میں لڑ رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن ایک اور خیال بھی ہے کہ لوگ مجھ کو بہادر سمجھیں، لوگ مجھ کو اچھا خیال کریں۔ تو کیا ان کا یہ لڑنا اللہ کے راستے میں ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں آسمان سے وحی اتری، اللہ کی طرف سے وحی اتری، قرآن کی آیت آئی۔ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا اسی وقت نازل ہوا۔ اس میں ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ لوگوں سن لو، جو کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یعنی جذبہ صرف اور صرف یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، صرف اتنا جذبہ۔ اگر اس کے ساتھ کچھ اور ملاوٹ ہوگی تو انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کی کوشش کیجئے کہ ہم اچھا عمل کرنے والے بنیں۔ ایمان اور عمل یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، ایمان اور عمل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عمل کے بغیر کامیابی نہیں ہے، عمل کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ قبول کر لے اور وہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی معمولی مت سمجھیے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی معمولی خیال مت کیجیے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤ۔ حدیث شریف کی 6 مشہور کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف۔ اس کے مصنف تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، نام تھا ان کا امام ابو داؤد۔ ایک مرتبہ وہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، ذرا دھیان سے سننا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور دریا میں ایک جہاز رکا ہوا تھا۔ جہاز کنارے تک نہیں آتا ہے، گہرے پانی میں اس کو روکنا پڑتا ہے، اور جو اس پر لوگ سوار ہوتے ہیں وہ کشتی کے ذریعے کنارے تک آتے ہیں، اور جن کو سوار ہونا ہوتا ہے وہ کشتی کے ذریعے جہاز تک جاتے ہیں۔ تو کشتی پہ بہت سارے لوگ سوار تھے، جہاز پر بہت سارے لوگ سوار تھے، اور کشتیاں مسافروں کو لا رہی ہیں، لے جا رہی ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ یہ کنارے پر امام ابو داؤد کھڑے ہوئے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کنارے پر کسی کام سے کھڑے ہوئے تھے۔ جہاز میں جو لوگ سوار تھے ان میں سے ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ۔ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور جو سنے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ جواب یرحمک اللہ۔ اور جو پہلے چھینکا تھا اس کو پھر کیا جواب دینا چاہیے؟ آپ دیکھیے یہاں جو بڑی عمر کے ہیں ان کی گاڑی پنچر ہو گئی، یہ جو مدرسے والے بچے ہیں یہ بیچارے جواب دے رہے ہیں الحمدللہ یرحمک اللہ تک تو ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد جب میں پوچھتا ہوں تو عام طریقے پہ انا للہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگلی دعا جو ہے جلدی لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہے۔ سیکھیے اس کو بھی، وہ بھی چھوٹی دعا ہے لیکن لوگ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ دہرائیے، سیکھیے، کم سے کم ایک دعا تو سیکھ لیجئے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ کون کہے گا؟ جو چھینکا تھا، پہلے چھینکا اور اس نے کہا الحمدللہ، جواب میں دوسرے نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ۔ اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ لو،
کہ اگر کوئی شخص چھینک رہا ہے اور الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ صرف چھینکنے والے کے لیے دعا نہیں ہے، وہ 75 مرتبہ بھی چھینکے گا تو ہم یرحمک اللہ نہیں کہیں گے۔ جب وہ چھینکے گا اور کہے گا الحمدللہ تب ہم اس کو دعا دیں گے اور کہیں گے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، پھر وہ جواب میں کہے گا۔ اور یہ سب دعائیں ہم کو سیکھنی چاہیے۔ مسلمانوں کے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ یا تو وہ دعائیں سیکھتے نہیں ہیں اور اگر سیکھے ہوئے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایک کام کی دعا سکھائی، اور اس دعا میں ہمارا ہی فائدہ ہے، یا حفاظت ہے، یا اجر ہے، یا ہمارے لیے رحمت ہے، یا کوئی دعا کا جملہ ہے، لیکن ہم لوگ یا دعا یاد نہیں کرتے ہیں اور یا پڑھتے نہیں ہیں۔ کھانے کی دعا سب کو یاد ہوتی ہے، کچھ یاد ہو یا نہ یاد ہو، کھانے کی دعا تو سب کو یاد ہے، لیکن کھانا سامنے آیا تو دعا بھی بھول گئے، بد دعا بھی بھول گئے، یاد رہا تو صرف کھانا یاد رہا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے قریب، سب افطار سجا کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، جہاں اذان شروع ہوئی افطار کی دعا غائب، افطاری حاضر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم ہر وقت کی دعا کا اہتمام کریں۔ بہت بڑا ذکر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور جو دعائیں سکھائی ہیں ان کی ہم عادت ڈالیں، جیسے ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، انشاءاللہ کہنا، اس کی عادت ڈالیے۔ صحیح راستے سے جا رہے ہیں، ہموار راستے سے، تو کہیں الحمدللہ۔ اونچی جگہ چڑھ رہے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ نیچے کی طرف اتر رہے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی خوبصورت باتیں سکھائی گئی۔ نیچے جب اتر رہے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں، نشیب کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم زبان سے کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر شخص کو زوال ہو سکتا ہے مگر اللہ کی ذات ہر زوال سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ جب سیدھی زمین ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صاف ستھری زمین پہ چلایا۔ جب اونچائی پر چڑھ رہے ہیں، بلندی پر جا رہے ہیں، تو اس وقت ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا کی چاہے جتنی بھی بڑی بلندی ہو وہ چھوٹی ہے اور اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سکھایا گیا مگر ہم عمل نہیں کرتے۔ آپ کھیت میں جا رہے ہیں، اونچی نیچی زمین ہے، نیچے جائیں تو سبحان اللہ پڑھیں، اوپر جائیں تو اللہ اکبر پڑھیں، مگر پڑھتے نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جلدی نہیں کہتے، انشاءاللہ نہیں کہتے، بلکہ مسلمانوں کو تو شعور بھی نہیں ہوتا کہ کہاں ماشاءاللہ کہنا ہے، کہاں انشاءاللہ۔ میرے ہاں بہت سارے لوگ پیر ہوں تو میرے ہاں بہت لوگ آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، اور سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب میں وہاں رہتا ہوں تو آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی، بے پڑھے لکھے بھی، گاؤں والے بھی، شہر والے بھی، دور دراز سے بھی آ جاتے ہیں، نزدیک سے بھی آ جاتے ہیں۔ تو آتے ہیں تو پوچھتا ہوں میں کہ بھئی کیا آپ کو تعویذ دی تھی، وہ آپ نے اس کو استعمال کر لیا، فائدہ ہو گیا؟ تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ فائدہ ہو گیا، ہاں انشاءاللہ فائدہ ہو گیا۔ اچھا اب یہ دے رہا ہوں تو اس کو استعمال کیجئے، ہاں ماشاءاللہ استعمال کریں گے۔ ارے اللہ کے بندے، بدھو یہ زمانہ، کم سے کم اتنا تو سیکھو، کہاں انشاءاللہ کہنا ہے، کہاں ماشاءاللہ کہنا ہے، کہاں الحمدللہ کہنا ہے، کہاں انا للہ کہنا ہے۔ یہ سب بھی سیکھنے کی چیز ہے اور استعمال میں لانے کی چیز ہے۔ کتنے بے عقل ایسے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں میں ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، ڈبل پیسہ کروں گا، 75 جملے بول رہے ہیں، ایک دفعہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اس کو سن کے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف رکھتے تھے، لوگ آئے، انہوں نے کچھ سوال کیا، مشرک لوگ تھے، کافر لوگ تھے، سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے، غلطی سے انشاءاللہ کہنا رہ گیا۔
انشاءاللہ نہیں فرمایا، صرف یہ کہا کہ کل جواب دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے وحی روک لی، جواب نہیں آیا، کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ سوال کرنے والے مذاق اڑانے لگے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری اور ان سوالوں کا جواب دیا، اور یہ ہدایت اپنے سب سے محبوب پیغمبر کو دی کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، میرے محبوب آئندہ کبھی ایسا مت کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا، ہر بات کے ساتھ انشاءاللہ کہنا۔ حضور کو سکھایا گیا آئندہ کے بارے میں اگر کوئی بات کہنی ہے تو کیا کہنا چاہیے ساتھ میں ایسا کروں گا انشاءاللہ، ورنہ نقصان ہوگا، پریشانی ہوگی۔ ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو عربی ادب میں ایک قصہ تھا، آپ لوگ گاؤں دیہات کے ہیں نا تو سن لیجئے، ویسے ہی جانور والا قصہ ہے۔ وہ ایک صاحب تھے بیچارے، کھیتی میں کسانی میں کہیں ضرورت ہوگی گائے بیل کی تو وہ خریدنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کوئی مولوی صاحب مل گئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بازار جاؤں گا، وہاں سے ایک گائے خریدوں گا، پھر اس کو لے کر آؤں گا، اس کو پالوں گا، پوسوں گا، کہیں ایک دفعہ بھی انشاءاللہ کا نام و نشان نہیں، ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، تم کو انشاءاللہ کہنا چاہیے، میں بازار جاؤں گا، میں گائے خریدوں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ کے ساتھ کہو۔ تو ذرا عقل اس کی تیز تھی، اس نے کہا کہ مولوی صاحب گائے بازار میں ہے، پیسہ جیب میں ہے، اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس کو یہ لگ رہا تھا کہ جو کام نہ ہونے والا ہو اس میں انشاءاللہ ٹھوکنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ پیسہ جیب میں ہے اور گائے بازار میں ہے، اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کے بڑھ گیا اور بازار میں اس نے بہت سی گائے دیکھی، پھر ایک گائے کو پسند کیا، اور پسند کرنے کے بعد اس نے سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ کسی چور نے جیب کاٹ لی ہے اور پیسہ سب غائب۔ اب بہت پریشان ہوا، کوئی انتظام تھا نہیں، پریشان ہو کر منہ لٹکائے ہوئے واپس ہوا۔ اللہ کا کرنا یہ کہ وہی مولوی صاحب پھر مل گئے راستے میں، اب چہرہ اترا ہوا ہے، منہ پہ 12 بج رہے ہیں۔ تو مولانا نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، بہت پریشان نظر آ رہے ہو، اور گائے کہاں ہے تمہاری؟ گائے تمہاری کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مولانا میں یہاں سے بازار گیا انشاءاللہ، وہاں میں نے ایک گائے پسند کی انشاءاللہ، اس کے بعد میں نے سودا کیا انشاءاللہ، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب کٹ گئی انشاءاللہ، اب میں وہاں سے پریشان ہو کے آیا انشاءاللہ۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ سارا انشاءاللہ پہلی جگہ لگانا تھا، یہ انشاءاللہ کی جگہ نہیں ہے، اب یہ سب جو ہے انشاءاللہ کی جگہ ختم۔ تو جب مصیبت آئی تو ہر جملے کے ساتھ انشاءاللہ، اور جب جیب میں مال تھا تو کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی کے جیب میں پیسہ رہتا ہے نا تو اس کے دماغ پہ گرمی چڑھ جاتی ہے، جب پیسہ جیب میں ہو تو ذرا تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ ہمارے ایک عالم تھے، تبلیغی جماعت میں بھی بڑی محنت کی انہوں نے، مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مولانا محمود صاحب نے دیکھا ہوگا ان کو، ان کی تقریر بھی سنی ہوگی، پونا کے رہنے والے تھے، بڑی اچھی تقریر کرتے تھے ماشاءاللہ، گاؤں دیہات کے لوگوں کو بھی سمجھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے قصہ بیان کیا کہ میں بمبئی میں پڑھاتا تھا، ایک زمانے میں پڑھاتے بھی تھے وہ، تو میں پڑھاتا تھا تو پڑھنے والوں میں بڑی عمر کے لوگ تھے، ایک چور بھی میرے پاس پڑھنے آ گیا، تو اس کو بھی میں پڑھاتا تھا، اور مجھ کو معلوم تھا کہ یہ چور ہے، توبہ کر چکا تھا، یعنی اس وقت تک بھی چور نہیں تھا، پہلے چور تھا۔ تو وہ بھی پڑھتا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ تم چور رہے ہو اور جیبیں کاٹتے رہے ہو، ایک بات مجھ کو ذرا سمجھاؤ کہ تم لوگ جب کسی کی جیب کاٹتے ہو تو تم کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسہ ہے؟ جس کی جیب میں کاغذات ہوں یا کوئی سامان رکھا ہو اور جیب کھلی ہوئی ہو، اس کی جیب کیوں نہیں کاٹ لیتے؟
جس کی جیب میں پیسہ ہے اسی کی جیب کیسے کاٹتے ہو؟ کیسے تم کو معلوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ مولانا یہ ہماری برادری کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا، ہماری چور برادری کا راز ہے، نہیں بتاؤں گا۔ مولانا نے کہا کہ اب تو تھوڑی چور رہا، پہلے تھا نا۔ نے کہا نہیں، برادری والوں سے غداری ہوگی، چوروں کو بھی اتنا خیال رہتا ہے، اپنی برادری کا خیال چور بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو ہم مولویوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی برادری کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں۔ مولویوں کی محرومی یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ بیچارے اگر تربیت نہ ہوئی ہو ان کی، اور دوسرے مولوی صاحب ذرا آگے بڑھنے لگے تو یہ لکڑی لگا کے ان کا پیر کھینچ لیں گے۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ عالم کو عام طریقے پر عام آدمی تکلیف نہیں دیتا، عالم کو اکثر و بیشتر عالم ہی ستاتا ہے، عالم ہی تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر شعر سناتے تھے جو گاؤں والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ شعر سناتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جوان تم سمجھے؟ ہاں، چچا کو بعد میں سمجھا دیں۔ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ لوہا لکڑی کو نہیں کاٹتا ہے، لکڑی لکڑی کو کاٹتی ہے۔ جب تک لوہا لوہے کو لکڑی کی مدد نہ ملے وہ لکڑی کو نہیں کاٹ سکتی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے کہ ہم اپنی برادری ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی برادری کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کا مخالف ہو جاتا ہے، ایک مولانا دوسرے مولانا کے خلاف تقریر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ہم کو ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ یہ دنیا بدلے کی دنیا ہے، محبت بانٹیں گے تو محبت ملے گی، خوشی بانٹیں گے تو خوشی ملے گی، نفرت بانٹیں گے تو نفرت ملے گی، زہر پھیلائیں گے تو نتیجے میں ہمیں بھی زہر ہی نگلنا پڑے گا۔ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، وہ کیسے جی رہا ہے، کن کاموں میں لگا ہوتا ہے، غیبت تو نہیں کرتا، چغلی تو نہیں کھاتا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتا۔ اللہ کے ہاں کوئی عالم کوئی جاہل اللہ کی بارگاہ میں سوال جواب سے بچ نہیں سکتا۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب کو جواب دینا ہوگا۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ ہم تو عالم ہیں، ہم تو بچ جائیں گے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم پیسے والے ہیں، ہم تو پیسے کے زور پہ بچ جائیں گے۔ قیامت کے دن نہ علم کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ عزت کام آئے گی، نہ زمینیں کام آئیں گی، نہ جائیداد کام آئے گی۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ایمان ہے اور اچھا عمل ہے۔ ہر شخص کو اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اپنی آخرت کا نقصان تو نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، دنیا چند دن کی ہے، آج ہم ہیں کل گزر جائیں گے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو۔ جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کب کون چلا جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو نقصان پہنچانا، تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دوسرے بھائیوں کو تکلیف دینا اور اپنے آپ کے لیے مصیبت مول لینا، آخرت میں نقصان اور خسران مول لینا اچھی بات نہیں ہے۔ دنیا کا کچھ نقصان ہو بھی جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہماری نگاہ آخرت پر رہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا ہو کہ اللہ میری آخرت بنا دے۔ کبھی اپنے عمل پر بھروسہ مت کیجیے، کبھی اپنے اچھے عمل کی وجہ سے غرور مت کیجیے، کبھی عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیے۔ پتہ نہیں کب کس کو گمراہی ہاتھ آ جائے، کب کون سی بات پیش آئے اور آدمی پھسل جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے استاذ نے ایک مرتبہ ایک بہت ہی عبرت کا قصہ سنایا تھا، ابھی یاد آ گیا، وہ سن لیجئے پھر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ دو عالم تھے، دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے۔ پرانے دور میں دو عالم تھے، آپس میں بھائی بھائی، اچھے علماء، مشہور۔ ان میں سے ایک بھائی جب دعا مانگتے تھے یا مجمع میں دعا کراتے تھے تو ہمیشہ
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ دعا ضرور مانگتے تھے کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا، ہدایت کے بعد ہمیں پھر غلط راستے پہ نہ ڈالنا، ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ تو ان کے بھائی نے ایک مرتبہ غرور کی وجہ سے ان کو ٹوک دیا، ان کو علم کا غرور رہا ہوگا، اس نے ٹوکا اور کہا کہ یہ کیا بار بار تم یہی دعا مانگتے ہو کہ اللہ گمراہ نہ کرنا، اللہ نے ہدایت دے دی ہے، عالم ہو مشہور ہو، کیا تم یہی بار بار رٹتے رہتے ہو؟ غرور کی وجہ سے یہ جملہ اس نے کہہ دیا، حالانکہ خود بھی عالم تھا اور خود بھی اس کی بڑی شہرت تھی، لیکن یہ جملہ اس کی زبان سے نکل گیا۔ ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کوئی ایک بات بھی ایسی زبان سے نہ نکلے جو ہمارے لیے پکڑ کا سبب بن جائے۔ زبان سے یہ بات تو نکل گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس شخص کی موت کا وقت آیا، عالم ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا رہا ہے، اب موت کا وقت آیا تو اس کے سرہانے، اس کے بال بچے کھڑے ہوئے تھے، موت سے ذرا پہلے اس نے کہا کہ قرآن پاک لاؤ۔ بچوں نے یہ سمجھا کہ آخری وقت ہے، والد عالم تھے، اچھے انسان سمجھے جاتے تھے، یہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہوں گے کہ آخری وقت ہے، قرآن پڑھ کے موت آ جائے۔ بچے جلدی جلدی گئے، خوشی خوشی قرآن لا کر انہوں نے باپ کے ہاتھ میں دیا، تو آخری وقت میں اس شخص نے قرآن مجید کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا کہ گواہ رہنا، آج تک میں اس کتاب کو مانتا تھا، آج اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی، کفر پر خاتمہ ہوا، ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے غرور میں ایک ایسا بڑا بول دیا جو اللہ کو ناپسند ہو گیا۔ ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنی صلاحیتوں پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے بن کے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ اللہ کی بے نیازی کا خوف رکھنا چاہیے، کبھی اپنے عمل پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، تکیہ اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ہماری نگاہ اللہ کے فضل پر ہو۔ آپ کو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا یونس صاحب کے ہاں ایک چور بھی پڑھتا تھا، اور اس سے ایک دن انہوں نے پوچھا کہ اتنے سارے لوگ راستے پہ چلتے ہوتے ہیں، تم اسی کی جیب کیسے کاٹتے ہو جس کی جیب میں پیسہ ہے، کیسے تم کو پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں بتاؤں گا، میری برادری کا راز ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بتا دو، میں کہاں کسی کو بتا رہا ہوں؟ تو اس نے کہا اچھا سنیے، اب یہ بات سننا، کتنی پتے کی بات اس نے کہی۔ کہنے لگا کہ جب ہم کو جیب کاٹنی ہوتی ہے تو ہم لوگ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے سب گزرنے والے نظر آ رہے ہوں، راستہ چلنے والے نظر آ رہے ہوں، اور ہم لوگ بہت دھیان سے لوگوں کی چال دیکھتے ہیں۔ جس کی جیب میں زیادہ مال ہوتا ہے اس کی چال میں اکڑ ہوتی ہے اور اس کے پیروں سے دھول اڑتی ہے، یعنی اترا کر چلتا ہے۔ جس کو ہم اس طرح کی چال چلتے ہوئے دیکھتے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ مال کی گرمی جیب میں ہے، اس لیے بھائی صاحب کی چال خراب ہے، اور پھر اسی کی جیب ہم کاٹتے ہیں۔ اور الحمدللہ کہ ہمارا یہ نسخہ ہمیشہ کارگر ہوتا ہے، ہمیشہ یہ نسخہ کارگر ہوتا ہے۔ مال کی وجہ سے آدمی کی چال بدل جاتی ہے، آدمی کے بول بدل جاتے ہیں۔ تو وہ جو بیچارہ گیا تھا گائے خریدنے کے لیے، جب تک مال جیب میں تھا تو انشاءاللہ غائب تھا، اور جب مال غائب ہو گیا تو ہر جگہ انشاءاللہ صیغہ واحد حاضر کی شکل میں موجود تھا، کہ ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں بازار گیا، بازار میں گائے پسند کی انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا مبارک نام اپنی گفتگو میں لیا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنا، ماشاءاللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، دعا پڑھنا، دعائیں سیکھیں۔ آپ کو میں دوسرا قصہ سنا رہا تھا جہاں سے یہ بات نکلی تھی، اب وہ قصہ مکمل کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ شاید بھول گئے ہوں گے، لیکن الحمدللہ مجھ کو یاد رہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا۔ ایسی ٹرین میں نہیں چلاتا ہوں کہ جو جانے والی ہو اکولا اور پہنچ جائے چین شریف میں،
تو ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ ایسی تقریر کرتے ہیں کہ چلتے ہیں خود ترکستان سے اور پہنچ جاتے ہیں ایران میں اور وہیں مقیم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ پورا ہندوستان گھوم کے بھی پھر اپنے اسٹیشن پہ چلے آتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کو میں قصہ سنا رہا تھا امام ابو داؤد کا۔ وہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور ایک جہاز گہرے پانی میں تھا، اس پہ ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب ان کے ذمہ کیا تھا؟ یرحمک اللہ کہنا، یہی تھا نا، اور یہ کنارے پر ہیں اور جہاز گہرے پانی میں ہے۔ یہ چاہتے تو کنارے سے کہہ دیتے یرحمک اللہ، کافی ہو جاتا، لیکن عمل کا کتنا شوق تھا، انہوں نے ایک کشتی والے سے کہا کہ مجھ کو جہاز تک لے کر چلو، مجھ سے کرایہ لو۔ انہوں نے کشتی کا کرایہ 4 درہم دیا۔ اس زمانے میں 4 درہم اس زمانے کا سکہ ہوتا تھا چاندی کا، تو 4 درہم دیا اور وہ کرایہ دے کر جہاز تک گئے۔ کشتی والے نے سمجھا ہوگا ان کو کشتی میں سوار ہونا ہے، تب تو یہ جا رہے ہیں، لیکن یہ کشتی تک گئے اور اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ وہ شخص جس کو چھینک آئی تھی اور اس نے الحمدللہ کہا تھا، اس کو دیکھ کر کہا یرحمک اللہ، یعنی ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے کشتی کرائے پر لی، وہاں تک گئے، وہاں جا کر یرحمک اللہ کہا، صرف اتنا عمل کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا۔ جب انہوں نے یہ اہتمام کیا تو غیب سے ایک آواز سنائی دی، ارشاد ہوا کہ او ابو داؤد، تو نے 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید لیا، تو نے 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید لیا۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا انسان کے کام آنے والا ہے، اس لیے میرے بھائیوں عمل کرنے کی عادت ڈالو، اچھے کاموں میں حصہ لو، ذکر کرنا سیکھو، اللہ والوں کی صحبت سیکھو، اللہ والوں سے تعلق قائم کر کے ان سے اپنی اصلاح کراؤ، مسجد کو آباد رکھو۔ ایک تو مسجد کی ظاہری تعمیر ہے، جو یہ ہے چھت ہے اور دیواریں ہیں اور دروازے ہیں اور کھڑکیاں ہیں، یہ ظاہری تعمیر ہے۔ مسجد تو بن گئی اور اللہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے مسجد بنانے کا کام لے لیتا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا بڑا کام شروع ہوتا ہے، تعمیر باطنی کا، تعمیر معنوی کا، یعنی مسجد کو سجدوں سے آباد رکھنا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں ذکر کرنا، مسجد میں تلاوت کرنا۔ اب آپ کا یہ کام ہے، اللہ نے جن کو چاہا ان کے ذریعے مسجد بنا دی، اب آپ گاؤں والوں کا کام ہے مسجد کو آباد رکھیں، مدرسے کی خدمت کریں، مسجد کی خدمت کریں۔ مدرسہ تو شروع ہو گیا الحمدللہ، عمارت اللہ اپنے کرم سے بنوا دے رہا ہے، لیکن مدرسے کی ضرورتیں ہیں، مدرسے کے میں بچے ٹھہریں گے، مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ ہوگی، آپ کو مدرسے کے بچوں کو کھلانا پلانا چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا حدیث شریف بچوں نے سنائی، اور بچے بڑے ہوں گے اور آگے کی چیزیں پڑھیں گے، عالم بنیں گے، دین کا کام کریں گے۔ یہی مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ آپ کا سرمایہ ہیں، یہی آپ کی ملت کو بچانے والے ہیں، علماء ہی آپ کی رہبری کرنے والے ہیں۔ عالم دین سے ہمیشہ محبت رکھیے، اس لیے کہ عالم دین اس روئے زمین پر ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ بچے آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے، کل یہ خود سکھانے والے بنیں گے اور ان کے ذریعے اللہ کا دین پھیلے گا۔ اگر آپ ان کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کو بھی اجر میں حصہ دے گا، اللہ آپ کو بھی نوازے گا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ بچے عالم بن کر خدمت کریں گے، پھر جو ان سے پڑھیں گے وہ آگے خدمت کریں گے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، مدرسے کی خدمت کا یہ بہت ہی روشن حصہ ہے کہ مدرسے میں چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے پڑھایا، ہمارے بڑوں کو ان کے بڑوں نے پڑھایا، ان کے بڑوں نے ان کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کیا۔ ایک سلسلہ ہے جو حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، حضور تک شجرہ ہمارا جاتا ہے، وہاں تک ہمارا نسب جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں رہیں گے لیکن جو نیکی آج ہم کریں گے وہ کل قبر میں ہمارے کام آئے گی، کل ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنے گی۔ طالب علم کی مدد کرنا،
طالب علم کو پڑھانا لکھانا یہ بہت بڑے اجر کا دروازہ کھولنا ہے، اس لیے کہ ایک تو خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور دوسرے جو بچہ عالم بن جائے گا یا حافظ بن جائے گا وہ جتنا دین کا کام کرے گا اس میں بھی ہمارا حصہ لگے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عالم دین جب عالم بن کر خدمت کرے گا، جتنا کام اللہ اس سے لے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ آپ تو ریل گاؤں میں بیٹھے رہیں گے یا اپنے کھیت میں کام کرتے رہیں گے، وہ عالم بیچارہ کہاں کہاں جائے گا، دین کی بات سنائے گا، دین کا پیغام عام کرے گا، تبلیغ کرے گا، کتنی اس کی نیکی ہوگی۔ کوئی کتاب لکھے گا، وہ کتاب پڑھی جائے گی، قرآن سکھائے گا، اس کے سیکھے ہوئے بچے اور آگے سکھائیں گے، کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ سب اجر اور نیکی جمع ہو کر آپ کو بغیر عمل کیے ہوئے صرف اس وجہ سے ملے گی کہ آپ نے اس کے عالم بننے میں مدد کی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے سیکھیے اس کو، اور آپ خرچ کریں گے تو آپ پھر پوچھیں گے، اس لیے کہ ریل گاؤں کے لوگ اتنے بدھو بھی نہیں ہیں، تو ریل گاؤں کے لوگ پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے ثواب تو ملے گا، دنیا میں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں یہ بھی ہے نا کہ بھئی آخرت میں تو ملے گا، لیکن دنیا میں اس لیے کہ مسلمان تو فوراً حساب کتاب کرتا ہے نا کہ دنیا میں کیا ملے گا، مسلمان حساب کرتا ہے۔ اور لوگوں کو تو جانے دیجئے، اقبال جیسا شخص بھی حساب کرنے لگا، کہتا ہے کہ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور کہتا ہے کہ کیا غضب ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ الحمدللہ کہ نہیں سمجھے، اور آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے، جو بیچارے مولوی ہیں وہ سمجھ گئے، ہے نا؟ کیا غضب ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، یعنی کافروں کو دنیا ہی میں حوریں بھی مل رہی ہیں اور محل بھی مل رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو صرف یہ ہے کہ وعدہ ہے کہ ہاں حور ملے گی، وہ بہت کم ملے گی، اور ابھی ہم اسی انتظار میں ہیں۔ ایک دفعہ میں نے کہیں تقریر ہو رہی تھی تو میں نے حدیث سنائی کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا کرے گا۔ جو سب سے نیچے درجے کا ہوگا جنتی، اس کو 3 نعمت ملے گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت جنت میں 1000 نوکر دے گا، 1000 خادم عطا کرے گا، 72 حوروں سے اس کا نکاح کرائے گا، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ یہ 3 نعمتیں، سب سے جو نچلے درجے کا ہوگا وہ اعلیٰ ترین جنتی کے کتنے خادم ہوں گے سوچ لیجئے۔ جو سب سے نچلا ہوگا اس کے خادم کتنے ہوں گے؟ 1000، اور بیویاں 72، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، سب سے نچلے درجے کو۔ جب میں نے حدیث سنا دی تو میں نے کہا کہ کیا کیا ملے گا ذرا بتاؤ، تو وہیں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا 72 حور۔ میں نے کہا بس تم کو یہی یاد رہے، باقی سب بھول گئے تھے، باقی جو دو بات ہے وہ غائب، سارا دماغ جو ہے 72 حور میں لگا ہوا ہے۔ تو لوگ جو ہے صرف اپنی مطلب کی بات یاد کر لیتے ہیں، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حوروں کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ سب بھی بیچارے جوان ہو جاتے ہیں اور حوروں کی تمنا کرتے ہیں۔ اسی لیے غالب یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت دور تک ان کا دماغ جاتا ہے۔ وہ غالب جو مشہور شاعر گزرا ہے، بہت ذہین اور حاضر جواب بھی تھا، بہت حاضر جواب تھا۔ ایک دفعہ رمضان آ رہا ہے نا، رمضان کا وہ روزہ رکھتا نہیں تھا، ذرا بہکا ہوا تھا، شاعر بہت بڑا تھا لیکن صراط مستقیم سے ذرا ہٹا ہوا۔ تو اب دیکھیے چچا ابھی سے ڈنڈا اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں چچا غالب کی مرمت کرنا چاہتے ہیں، سوچ رہے ہوں گے کہ مل جائے تو اس کو بھی بتاتا ہوں۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھتا نہیں تھا، اور اس زمانے میں شطرنج اور وہ جوا وغیرہ کھیلا جاتا تھا، تو وہ اندر کی کوٹری میں بیٹھ کے وہ اپنا کھیلتا رہتا تھا۔ تو ان کے دوست تھے مفتی صدر الدین، وہ مفتی تھے، عالم تھے، اور علم کی وجہ سے دوستی تھی۔ تو مفتی صدر الدین ایک مرتبہ گئے رمضان کے مہینے میں غالب سے ملنے کے لیے، گھر والوں نے کہا اندر کوٹری میں، وہ چلے گئے، جا کے دیکھا تو غالب بیٹھ کے وہاں جوا کھیل رہا ہے۔ تو ان کو ذرا ناراضگی ہوئی، تو کہنے لگے کہ مرزا غالب، ہم نے تو سنا تھا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں،
کیا کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو حاضر جواب اتنا تک کہ کہنے لگا کہ آپ نے صحیح سنا، مگر یہ وہی کوٹری ہے جہاں شیطان قید کیے جاتے ہیں۔ جہاں بیٹھا تھا تو کہنے لگا کہ یہ وہی کوٹری ہے جہاں شیطان قید کیے جاتے ہیں۔ تو بڑا شاعر تھا، اس نے اسی پر ایک شعر کہا ہے، وہ سناتا ہوں۔ یہ ہے نا کہ بہت زمانے سے حوروں کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو اس پہ اس نے کہا، کہاں تک ان کا دماغ پہنچتا ہے شاعروں کا، اللہ کرے کہ مجمع میں کوئی شاعر نہ ہو ورنہ میری خیریت نہیں رہے گی۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی جنت کو لے کر کیا کریں غالب، ایسی جنت کو لے کر کیا کریں غالب، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، یعنی بہت پرانی ہے۔ ایسی جنت کو لے کر کیا کریں غالب، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔ ہاں، تو میں جو کہہ رہا تھا وہ سنیے کہ مسلمان جو ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، حور بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی، اور یہ تو 72 ہی ہے، جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو تو اور زیادہ ملے گی۔ اب اس مجمع میں اگر کوئی ایسا ہوگا جو بیچارہ بیوی کی بد زبانی سے پریشان ہو، تو وہ ضرور سوچے گا کہ یہ نعمت بیان ہو رہی ہے یا مصیبت بیان ہو رہی ہے۔ یہاں تو ایک ہی سے پریشان ہے، وہاں 72 مسلط ہو جائیں گے، تو پھر تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ ہاں، بعض ہوتی ہیں نا ذرا بد مزاج قسم کی۔ وہ ایک گاؤں میں ایک مولانا صاحب کا بیان تھا، بڑا بہترین بیان ان کا ہوا میاں بیوی کے حق پر۔ جب ہو گیا، صرف مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں، جیسے یہاں عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے مفتی عمر صاحب کے خلاف FIR درج کرا دی ہے، تو وہ وہاں صرف مرد تھے۔ تو بیان ہو گیا، جب بیان ختم ہوا تو ایک جوان مولانا سے ملا، ان کو ذرا کنارے لے گیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ نے بہت اچھا بیان کیا، کاش میری بیوی بھی سن لیتی، وہ بہت ہی بد زبان ہے، بد مزاج ہے، اور مجھ کو بہت برا بھلا بھی کہتی ہے، اور برے الفاظ کے ساتھ ساتھ مجھ کو تھپڑاڑ بھی بولتی ہے۔ اب یہ اتنا خطرناک لفظ تو مولانا نے کبھی زندگی میں سنا نہیں تھا، نہ پڑھا تھا، گاؤں کی بولی تھی۔ تو مولانا نے پوچھا کہ یہ تھپڑاڑ کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ گاؤں والا کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کو نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا میرے باپ دادا کو بھی نہیں معلوم کیا ہے یہ تھپڑاڑ۔ تو وہ کہنے لگا کہ ارے مولوی صاحب، وہ جو ہوتا ہے نا گدھ پرندہ، وہ جس کا سر ٹکلا ہوتا ہے، گدھ پرندہ ہوتا ہے نا چیل کے جیسا بڑا، وہ جو مردار کھاتا ہے، لاش کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، وہ اس سر پہ کوئی بال نہیں ہوتا، صورت بھی بہت منحوس، اور کھاتا ہے مردار کا گوشت۔ تو ویسے ہی اس کی شکل ایک تو اتنی خوفناک ہوتی ہے اور مردار کھاتا ہے۔ کہنے لگا کہ گدھ بھی جو بہت پرانا ہو جاتا ہے، ایک دم منحوس بڈھا، اس کو ہمارے گاؤں میں تھپڑاڑ کہتے ہیں۔ تو وہی میری بیوی مجھ کو بولتی ہے۔ اتنی لمبی تشریح اس کی بیان فرمائی، تو اور چیزوں کے علاوہ یہ بھی بولتی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا چل، میں تیرے گھر چل کے تیری بیوی کو سمجھا دیتا ہوں۔ چلے گئے، بیوی کو پردے کے پیچھے بٹھایا گیا، مولانا نے قرآن حدیث کی بات بیان کی، پھر کہا کہ اللہ کی بندی شوہر کی خدمت کیا کر، شوہر کی بات مانا کر، شوہر کو برا مت کہا کر، میں نے سنا تو اپنے شوہر کو تھپڑاڑ بھی کہتی ہے، آئندہ مت بولنا، آئندہ بری بات زبان سے نہ نکالنا۔ جب سب کہہ چکے تو کہا کہ تم بھی کچھ بولو گی؟ کہنے لگی کہ ہاں مولوی صاحب آپ نے سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی، آئندہ میں اپنے شوہر کو برا نہیں کہوں گی، اور وعدہ ہے کہ آئندہ سے میں اپنے شوہر کو تھپڑاڑ بھی نہیں بولوں گی، مگر ہے وہ تھپڑاڑ ہی۔ اقرار کرنے کے بعد پھر لا کے پٹک دیا کہ مولانا کے سامنے بھی ایک دفعہ اسی اعزاز سے نوازا اس کو۔ تو ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا بیچارہ مظلوم ستم رسیدہ ہوگا مجمع میں، تو وہ سوچے گا کہ یہ جو 72 ہوں گی وہ تو بڑی مشکل میں ڈال دیں گی۔ حالانکہ جو جنت میں بیویاں ہوں گی ان میں کسی قسم کا شرعی یا جسمانی کوئی عیب نہیں ہوگا، حدیث میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا، نہ مزاج ان کا خراب، نہ کوئی جسمانی عیب ہوگا، حسن و جمال بھی بے مثال، اور ان کی عادتیں اور اخلاق بھی بہترین بے مثال۔ جن کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے گا ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسی نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اور نعمتوں کے علاوہ اس کا بھی تذکرہ ہے کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ، کہ ان کے لیے جنت میں پاک صاف بیویاں ہوں گی۔
یہ جو مطہرہ ہے، مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پاک ہوں گی جسمانی عیب سے بھی اور پاک ہوں گی دل کی بیماریوں سے بھی۔ ان میں نہ بے وفائی ہوگی، نہ بدزبانی ہوگی، نہ مزاج کی تیزی ہوگی، نہ شوہر کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوگا، کوئی عیب ان میں نہیں ہوگا۔ ہاں تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ایمان اور عمل کے نتیجے میں انسانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور آج جو ہم خرچ کریں گے، آج جو ہم دیں گے، یہ سوال دل میں آئے گا کہ بھئی خرچ کریں گے، نیکی ملے گی، دنیا میں کیا ملے گا؟ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فوراً نقد فائدہ تلاش کرتے ہیں، دنیا میں کیا ملے گا؟ تو آپ کو وہ بشارت میں سناتا ہوں جو دنیا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، مسجد پر، مدرسے پر، دینی کام پر، ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر آتا ہے، دھیان سے سنو، ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل عطا فرما۔ مثلا آپ نے 5000 روپیہ مدرسے میں دیا، فرشتہ آئے گا کہے گا اللہ اس کو اس خرچ کیے ہوئے مال کا بدل عطا فرما، بدلہ نہیں، بدل لفظ سمجھیے، بدل، بدل کہتے ہیں کسی چیز کا عوض، کسی چیز کے بدلے میں ملنے والی چیز۔ ہم نے پیسہ دیا، اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل دے دے، یعنی دنیا ہی میں اس کی روزی میں برکت دے، اللہ کوئی روزی کا دروازہ کھول دے، کوئی مصیبت اس سے ہٹا دے، کوئی پریشانی دور کر دے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی مال دیا، آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو ملے گا، وہ طے ہے، لیکن اس صدقے کی برکت سے کوئی آنے والی بلا ٹل جائے گی۔ ہم نہیں جانتے، کوئی بلا آ رہی تھی لیکن صدقہ اس بلا کو ہٹا دے گا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، ماں تھی، اس کا جوان بیٹا سفر میں گیا ہوا تھا اور وہ دوپہر کے وقت دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے۔ اس نے ابھی ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنا چاہا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو کہنے والے نے کہا میں بھوکا ہوں، فقیر ہوں، دوپہر کا وقت ہے، مجھ کو کچھ کھلا دو۔ وہ بھی کوئی مالدار عورت نہیں تھی، غریبی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میرے پاس جو ہے ابھی اس کو دے دیتی ہوں، شام کو پھر مجھ کو کھانا مل جائے گا، ایک وقت میں فاقہ کر لیتی ہوں، یہ پتہ نہیں کتنے وقت سے بیچارہ بھوکا ہوگا۔ اس نے وہ لقمہ واپس رکھ دیا اور جتنا کھانا تھا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا، وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ لیکن جب اس کا بیٹا سفر سے واپس آیا تو اس عورت نے خیر خبر پوچھی، بیٹا سفر کیسا ہوا؟ اس نے کہا امی جان آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میں زندہ سلامت واپس آ گیا، ورنہ مجھ کو سفر میں بہت بڑا حادثہ پیش آیا، قسمت تھی کہ میں بچ گیا۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ایک دن میں جنگل سے گزر رہا تھا، خوفناک جنگل تھا، اس زمانے میں پیدل سفر کرتے تھے، تو خوفناک جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر سامنے سے دہاڑتا ہوا آ گیا اور قریب تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے مجھ کو چیر پھاڑ کر کھا جائے کہ اچانک ایک سفید کپڑے والا آدمی ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے وہ نیزہ چلا کر شیر کو مارا اور شیر کو جا کر وہ لگا اور شیر گر کر مرا۔ اور پھر میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، اور جو اس نے کہا وہ بھی مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے۔ ماں نے پوچھا وہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی؟ اس نے بتایا تو یہ وہی تاریخ تھی جب ماں نے اپنا لقمہ اس غریب کو صدقہ کیا تھا۔ اللہ کا فرشتہ ظاہر ہوا صدقے کی برکت سے، اور اس کے بیٹے دروازہ کھل جائے گا، اولاد نہیں ہے اولاد ہو جائے گی، کوئی بیماری ہے وہ چلی جائے گی۔ اللہ کس دروازے سے بدل عطا کرے گا ہم نہیں جانتے، لیکن بدل اللہ دے گا، اس لیے کہ فرشتے کی دعا مقبول ہے۔ اور صرف یہ ایک دعا نہیں ہے، اس کا اگلا ٹکڑا بھی سن لیجیے۔ اگر کوئی آدمی خرچ نہیں کرے گا، جیسے ریل گاؤں ہے،
کسی کو کنجوسی کا دورہ پڑ گیا اور ماشاءاللہ کھیتی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن نہ مدرسے میں دے رہے ہیں نہ مسجد میں دے رہے ہیں، بلکہ گن گن کے رکھ رہے ہیں۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ صرف فرشتے کی دعا نہیں ملے گی، بلکہ فرشتے کی بد دعا ملے گی، وہ بھی سن لیجیے۔ جو روک روک کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ روک روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر دے۔ روک روک کر رکھنے والے کا مال کیا کر دے؟ برباد کر دے۔ غور کر لیجیے، روک روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر دے۔ پھر مصیبت آتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، مدرسے میں تو دیا نہیں اور بیماری آئی تو ڈاکٹر صاحب کو دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی آج کل کے تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، وہ ہمارا ڈاکٹر نہ سمجھ لینا، وہ بہت شریف آدمی ہے بیچارہ، ہاں ہمارا کیا نوید نام ہے نا اس کا، ہاں نوید ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہے، یہ ڈاکٹر بالکل ٹھیک ہے۔ بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جائیے تو بیچارے پوچھتے ہیں کہ آپ قدموں پہ چل کے آئے ہیں یا کوئی لے کے آیا ہے، اور کہیے کہ ہاں قدموں پہ چل کے آئے تو کہتے ہیں حیرت ہے، آپ کی حالت تو ایسی ہے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عزرائیل کے سگے بھتیجے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ بس فوت ہونے والا ہے، یعنی ان کے چچا جان نے خبر دے دی ہے کہ اس کو میں اٹھا کے لے کے جانے والا ہوں، تو وہ جو ہے اس کی آدھی جان ویسے ہی نکل جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جتنا پیسہ لگے میں لگاؤں گا، مگر میرا علاج ہو جائے، میری تکلیف دور ہو جائے۔ پھر وہ دواخانے میں پیسہ ڈال رہا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، وہاں خرچ کرے گا، جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں خرچ کیا تو مصیبت آئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، بلائیں آ جاتی۔ قاری عبد الرحمن صاحب، یہ جو ہمارے علماء ہیں جانتے ہیں، قاری عبد الرحمن صاحب بہت مشہور عالم تھے اور بہت بہترین قاری تھے، اور ان کا درس بہت مشہور تھا، دور دور سے لوگ پڑھنے آتے تھے۔ اس زمانے میں مدرسہ نہیں ہوتا تھا جیسا اب مدرسہ ہوتا ہے کہ ہاسٹل بھی ہے اور وہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے اور کھانا بھی کھلایا جا رہا، ایسا مدرسہ نہیں ہوتا تھا۔ مسجد میں لوگ آ جاتے تھے، وہیں استاذ پڑھا دیتے تھے، محلے والے کھلا دیتے تھے، ہو جاتا تھا۔ ایک طالب علم بہت دور سے چل کے آیا اور قاری صاحب سے کہا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں، بڑا نیک تھا، پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی شہرت سن کے آیا۔ حضرت نے کہا کہ مسجد میں رک جاؤ، میں پڑھا دوں گا، محلے والے کھلا دیں گے۔ اب وہ بیچارہ رک گیا، لیکن محلے والوں پر ان دنوں کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، کسی نے بھی بیچارے کو کھلایا نہیں، لیکن وہ ہمت کا اتنا پکا تھا کہ اس نے سوچا کہ میں مر جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا، یا تو پڑھائی کروں گا یا مر جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا، طے کر لیا۔ ایک دن بیچارے کا بھوک میں گزر گیا، اگلا دن آیا، پھر کسی نے نہیں کھلایا، وہ بیچارہ پڑھ بھی رہا ہے، اللہ کے آگے رو بھی رہا، بڑا نیک تھا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آیا، پھر بھوکا ہے، پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ اب اس کی دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور دستور یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو 40 دن تک کسی طالب علم کو کھانا کھلایا جائے ایصال ثواب کے لیے۔ تو اب اس کا انتقال ہوا تو ان کی 40 دن کی روزی شروع ہو گئی، کھانا طے 40 دن تک۔ 39واں دن تھا کہ محلے کا دوسرا آدمی ٹپک پڑا، پھر وہ 40 دن والی ترتیب پھر سے شروع ہوئی۔ اب کی 38ویں ہی دن حضرت عزرائیل تشریف لے آئے، تیسرے کو اٹھا کے لے کے گئے۔ جب یہ تیسری وکٹ بھی گر گئی تو قاری عبد الرحمن صاحب نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور مختصر سی تقریر کی، ارشاد فرمایا کہ او محلے کے لوگوں، تم لوگ سیدھے سیدھے اس طالب علم کا کھانا مقرر کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ سارے محلے کو کھا جائے گا۔ سیدھے سیدھے اس کا کھانا طے کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ سارے محلے کو کھا جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں مسجد بھی بن گئی، مدرسہ بھی بن گیا، چل بھی رہا ہے۔ مفتی عمیر صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور انہی کی کوششوں کے نتیجے میں ماشاءاللہ یہ مسجد بھی بنی، مدرسہ بھی بنا، اور یہ خود بڑے محنتی آدمی ہیں، اور ان کو اچھے مخلص لوگوں کی ایک جماعت بھی مل گئی۔ یہ ہمارا عزیز ثاقب ہے اور ان کے دوسرے ساتھی ہیں، یہ لوگ فکر مند ہیں۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں بھی ان کی تڑپ ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو،
لوگ دین سیکھیں، دین کی تعلیم پائیں، ماشاءاللہ مجھ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور انہی لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے باوجود اس کے کہ میں غیر معمولی مشغول تھا اور مجھ کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کاموں میں لکھنؤ میں رکنا تھا، وہ سارے کام میں مؤخر کر کے یہاں حاضر ہوا تاکہ اس مسجد کے افتتاح میں شریک ہو کر سعادت حاصل کروں اور ہمارے ان عزیزوں کا حوصلہ بھی بڑھاؤں، آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر برکت بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ کہ حاضری ہوئی اور آپ سب لوگوں نے محبت کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا اور دین کی باتیں بھی سنی۔ اب آخر میں صرف 3 باتیں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کا پختہ ارادہ کریں۔ مسجد بن گئی ہے، سب حضرات اس بات کا اقرار کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز سب لوگ پڑھیں گے، ایک وقت کی بھی نماز مت چھوڑیے، فجر بھی پڑھیے، عشاء کی نماز بھی پڑھیے۔ گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے وقت لوگ سو جاتے ہیں، بہت سے گاؤں میں، پتہ نہیں آپ لوگوں کا گاؤں کیسا ہے میں نہیں جانتا، اس لیے کہ گاؤں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں اور اب شہروں کی روشنی گاؤں تک بھی پہنچنے لگی ہے اور موبائل شریف میں یہاں بھی لوگ سر ڈالنے لگے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ رات کو جاگتے ہوں، لیکن عام طریقے پہ جلدی سوتے ہیں تو عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ فجر کی نماز بھی پڑھیے، عشاء بھی پڑھیے اور درمیان کی بھی نمازیں پڑھیے۔ آج کے بعد کسی کی بھی کوئی ایک نماز بھی نہ چھوٹے، اس بات کا اقرار کیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نماز؟ ایک چھوٹا سا عمل ہر نماز کے بعد کرنے کا بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی پابندی سے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، یعنی مرتے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، عمل کتنا چھوٹا ہے، 1 منٹ 1.5 منٹ میں آپ کر لیں گے، 2 منٹ میں کر لیں گے۔ تو آج سے اس بات کی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے۔ یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے، اور اگر یاد نہیں ہو رہی ہے دیکھ کے پڑھ لیا کیجیے۔ حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ زبانی پڑھے گا تو اجر ملے گا، بس پڑھنا ہے، چاہے دیکھ کے پڑھ لیجئے چاہے یاد کر کے پڑھیے، مگر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آیت الکرسی، اس میں حفاظت بھی ہے، اس میں بہت طاقت ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت، یعنی عظمت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے بہترین آیت ہے آیت الکرسی، اور اس میں بہت طاقت ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر جناتوں نے حملہ کیا اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ تو آیت الکرسی پڑھتے تھے تو وہ جنات بھی ذرا پڑھے لکھے قسم کے جنات تھے، تو وہ بھی دہراتے تھے، آیت الکرسی دہراتے تھے، یہ ادھر سے پڑھ رہے وہ بھی پڑھتے تھے۔ جب آخری ٹکڑے پر پہنچے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو یہ ٹکڑا وہ جنات نہیں پڑھ سکے اور یہ اس کو بار بار دہراتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، اور پھر وہ جو یلغار تھی وہ ختم ہو گئی۔ صبح انہوں نے ایک گوشے سے، وہاں جہاں یہ معاملہ ہوا تھا اس کے ایک گوشے سے انہوں نے یہ آواز سنی کہ کل رات تم نے آیت الکرسی کی طاقت کے ذریعے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اتنی طاقتور چیز ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ بہت ہی پر اثر اور بہت ہی مضبوط اور بہت ہی اللہ کی قدرت کو بیان کرنے والا جملہ ہے۔ تو اس میں حفاظت ہے حادثات سے، جنات سے، آسیب سے، بلا سے۔ خام خام ذرا پریشان ہوئے جاتے ہیں، تعویذ دیجئے اور دم کر کے دیجئے، خود پڑھنے کی عادت ڈالیے، خود پڑھنے کی عادت ڈالیے، حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ آیت الکرسی۔ ایک عمل اور بتاتا ہوں، بہت اجر والا عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ اس مومن کی طرف سے اس کو ایک نیکی عطا کرے گا۔ اس کی طرف سے کیا دے گا؟ ایک نیکی دے گا۔ اب غور کیجئے، اس وقت پوری دنیا میں
1,25,00,00,000 سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اگر ہم سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ ہم کو 1,25,00,00,000 سے زیادہ نیکی عطا کرے گا۔ غور کیجیے کتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث میں اس کی دعا ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ دعا ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہم کو 1,25,00,00,000 سے زیادہ نیکی عطا کرے گا۔ آپ غور کیجئے کہ چند سیکنڈ میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں، اور نیکی کتنی زیادہ ہے، 1,25,00,00,000 سے زیادہ نیکی۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، یاد کیجئے، 2-3 دفعہ میرے ساتھ پڑھیے تاکہ یاد ہو۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کس کو یاد ہوئی ہاتھ اٹھاؤ۔ یا اللہ، سارے سونیا گاندھی کی طرح ہاتھ اٹھانے والے ادھر ہی ہے، ادھر کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے ادھر کانگریسی ہیں، ادھر بی جے پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے کسی کو ادھر یاد نہیں ہوئی؟ تم کو یاد ہوئی؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا اونچا۔ ہاں ماشاءاللہ، 2 ہوئے، 3۔ تم لوگوں سے ہاتھ اٹھوانے کے لیے بھی اتنی حجت کرنی پڑتی ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے پہ چندہ دینا پڑ رہا ہے۔ یاد کر لینا، اگلی دفعہ ریل گاؤں آؤں تو سب کو یاد رہنی چاہیے۔ یاد رہے گی سب کو؟ مفتی عمیر صاحب کا پیچھا اٹھائیے، یاد کر لیجیے۔ یہ بچے ہیں جن کو یاد ہو گئی ہوگی، ان سے یاد کر لیجیے۔ یاد کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، سب یاد کیجیے اور کیا کیجیے۔ 3 بات ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنا پابندی سے جماعت کے ساتھ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنا، اور ایک دعا مانگنا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور مسجد کی، مدرسے کی خدمت کرنا، عالموں کی خدمت کرنا، صرف مسجد مدرسے کی نہیں۔ مولویوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو کچھ ہدیہ تحفہ نہیں دیتے ہیں، بیچارہ مدرس پڑھا رہا ہے اس کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ ارے بھئی عالموں کو بھی کچھ دیا کرو، ویسے ہی ان کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ عالموں کو دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عالموں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرو، کھیتی میں فصل نکلے کچھ نہ کچھ ان کا حصہ لے جا کے ان کو پہنچاؤ تاکہ تم کو اجر ملے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اتنا کمزور انشاءاللہ یہ نہیں چلنے والا ہے، کرو گے؟ زور سے کہو ورنہ سب کی جیب کٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس لیے کہ ابھی معلوم ہے نا نسخہ بہت خطرناک ہے، انشاءاللہ نہیں کہا جیب غائب۔ اور ہاں، 40 دن والا تو بہت ہی خوفناک ہے۔ دیکھو عبدالحنان یاد دلا رہا ہے، ہاں وہاں تو آدمی صاف ہو جائے گا، جیب نہیں صاف ہوگی، سیدھا آدمی جیب سمیت صاف ہو جائے گا۔ یہ ہمارا عبدالحنان بھی بہت خطرناک آدمی، 6-7 پیروں سے مرید ہے، یہ پیروں کا بھی چندہ کرتا ہے۔ بہت اچھا جوان ہے ہمارا، بڑا مخلص ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی دین کی خدمت کرتے ہیں اور مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، علماء سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دیکھیے مسجد کی برکت سے کتنے سارے ہمارے علماء تشریف لائے، حضرت مولانا محمود علی صاحب بھی تشریف لائے، یہ مولانا نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو بس بات تو مکمل ہو گئی، آپ لوگوں کی محبت میں نے اتنی دیر تقریر کر دی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلیے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کسی کا گھر بنتا ہے تو وہ اپنے محبت کرنے والوں کو بلاتا ہے، اللہ اپنا گھر بننے کے وقت
خوشی کے موقع پر کوئی دشمنوں کو نہیں بلاتا ہے، دوستوں ہی کو بلاتا ہے، محبت کرنے والوں کو بلاتا ہے۔ اللہ تو نے اپنے گھر بننے کے وقت ہمیں بلایا ہے تو یہ تیری ہم سے محبت کی نشانی ہے۔ اے اللہ، جب تو نے اپنے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل کیا ہے تو یہ کرم فرما دے کہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کا گھر بنتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا ہے، خوشی میں شریک کرتا ہے تو آنے والوں کو محبت میں کچھ تحفہ بھی دیتا ہے۔ اللہ، تیرا گھر بنا، اس خوشی کے موقع پر ہم حاضر ہوئے، اللہ تو بھی ہمیں اپنی مغفرت کا انعام عطا فرما۔ اللہ، تو اپنی رحمت کا تحفہ عطا فرما۔ اللہ، تیرے گھر آئے ہیں، اپنے گھروں کو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ، اپنے گھر سے ہمارے گھروں کی طرف رحمت کا تحفہ دے کر بھیج دے۔ اللہ، انعام عطا فرما، اللہ انعام عطا فرما۔ اللہ، ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ، ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ، ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں تعلیم پائی ہے، ہمارے امی ابو نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ اللہ، ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے ہماری امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا۔ اللہ، یہ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ، انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اللہ، اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو تو ان کو معاف فرما۔ اللہ، ان کی اس نیکی کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ، اگر وہ زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمت کی بارش برسا دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ، انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اپنے مرحوم ماں باپ کو نہیں بھولنے پاتا، خوشی غمی کے ہر موقع پر ان کی یاد آتی ہے۔ اللہ، رمضان قریب ہے، عید کا دن بھی آئے گا، لوگ عید کی نماز پڑھ کر گھروں کو لوٹیں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ ان کو مل جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ گھر کے در و دیوار پہ حسرت بھری نظر ڈالیں گے، سوچیں گے کہ آج اگر ابو زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، آج اگر امی زندہ ہوتی تو اپنے ٹھنڈے آنچل کی چھاؤں میں جگہ دیتی، 10 روپے کا نوٹ کھول کر دیتی کہ بیٹا ایک غریب ماں کی عیدی ہے، اس کو قبول کر لو۔ اللہ، یہ سوچ سوچ کر انسان روتا ہے، مگر جانے والے واپس نہیں آتے۔ اللہ، جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ، ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ، کسی بھی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہنتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، پھر اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے رخصت ہوا، منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا۔ اللہ، آج اپنے قدموں پر چلتے پھرتے ہیں، کل دوسرے لوگ اپنے کندھوں پر رکھ کر قبرستان پہنچائیں گے، پھر منو مٹی کے نیچے گاڑ دیں گے۔ اللہ، قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ، اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، اللہ اس دن صرف تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ، ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اللہ، ہم دنیا میں سانپ بچھو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، قبر کے سانپ بچھو کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ اللہ، ہم دنیا میں ماچس کی آگ سے جل جاتے ہیں، اللہ جہنم کی آگ پر کیسے صبر کر سکیں گے؟
اللہ جہنم کی آگ بہت ہی سخت ہوگی اور طرح طرح کے عذاب جہنم میں ہونے والے ہیں۔ اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا ہے۔ اللہ ہمارے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے نام اعمال کالے ہو چکے ہیں۔ اللہ تو بھی ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ گناہ کر کر کے ہم نے تجھ کو اپنے سے ناراض کر لیا ہے۔ اللہ یہ تو تیری ستاری کا پردہ ہے جو ہمارے گناہوں پر پڑا ہوا ہے، تو لوگ ہم کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ تیری عزت کی قسم، اگر تو ستاری کا پردہ ہمارے گناہوں پر سے ہٹا لے تو ہم پر کوئی تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی ہمارے قریب بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تو نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں آج تک نعمت اور عافیت میں رکھا ہے، سہولت اور برکت میں رکھا ہے۔ اللہ گناہوں کی وجہ سے نہ تو نے پانی روکا، نہ ہماری روزی روٹی روکی۔ اللہ تو نے صحت سلامتی کی دولت دی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہاتھ سے محروم ہیں، یا پیروں سے معذور ہیں، یا آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پہ ہاتھ میں بھیک کا کٹورا لے کر کھڑے رہتے ہیں، اور جب نمازی نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اندھے فقیر کو کچھ دے کر جاؤ۔ اللہ اگر تو نے گناہوں پر ہمیں پکڑا ہوتا تو ہمیں بھی اندھا فقیر بنا دیا ہوتا، ہمارے ہاتھ میں بھی بھیک کا کٹورا ہوتا، مگر اللہ تو نے لاکھوں کروڑوں انسانوں سے ہمیں بہتر حال میں رکھا ہے۔ اللہ تو نے آج تک ہمارے گناہوں پر پکڑ نہیں فرمائی ہے۔ اللہ جب تو نے اتنا کرم کیا ہے تو آئندہ بھی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو غلطی ہو گئی معاف فرما، آئندہ نمازوں کی توفیق عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ یہ ماہ مبارک ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے، ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اللہ پھر بھی ہم قدر نہیں کر پائے، کتنے رمضان آئے گزر گئے۔ اللہ تو اپنے کرم سے اس رمضان کو گزرے ہوئے تمام رمضانوں سے بہتر بنا دے۔ اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں نجات عطا فرما، تیری محبت کا نور عطا فرما۔ اللہ اس مجمع میں جوان بھی ہے، اللہ کچھ گناہوں کی عادتوں میں بھی مبتلا ہیں، اللہ نفس و شیطان کے فتنوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ اے کریم تو اپنے کرم سے ان کو ہدایت عطا فرما، نیکی کی طرف لوٹنا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق عطا فرما۔ اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ انہوں نے ہماری ہدایت کے خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مشقت جھیلی ہے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان پر کچرا پھینکا گیا، ان کو پتھروں سے مارا گیا۔ اللہ بڑے بازار میں ان کو جھوٹا انسان کہا جاتا تھا۔ اللہ دنیا کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اللہ ہم تو خوب پیٹ بھر بھر کر کھا لیتے ہیں، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، ہمارے آقا کے گھر میں 2-2 3-3 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، پانی کھجور پر گزر بسر ہوتی تھی۔ اللہ وہ ٹاٹ پر سوتے تھے، ان کے جسم مبارک پر نشانات ابھر آتے تھے۔ اے اللہ انہوں نے کتنی قربانی دی ہے۔ آج اگر ہمارے چہروں پر داڑھی ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارے سروں پر ٹوپی ہے، تو اللہ یہ انہی کی مشقتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، انہی کی محنت سے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ اے کریم اپنے کرم سے ان کی نسبت کی برکت سے ہم سب کو معافی عطا فرما۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں حضور سے سچا عشق عطا فرما، گہری محبت عطا فرما۔ اللہ ان کے لائے ہوئے دین پر جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ملک میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ہر دن مصیبت آ رہی ہے، ہر دن نیا فتنہ آ رہا ہے، اللہ نفرت کا زہر بڑھتا جا رہا ہے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اے کریم اس وقت سوائے تیرے
مسلمانوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم اپنی فریاد لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، اہل ایمان کو قوت عطا فرما، اہل ایمان کی مدد فرما۔ اللہ اس مسجد اور مدرسے کو قبول فرما، اس کی تعمیر کرنے والوں کو اجر عطا فرما، اس میں مدد کرنے والوں کو قبول فرما۔ اللہ اس مسجد اور مدرسے کو خیر کا مرکز بنا، نعمت اور ہدایت کا مرکز بنا۔ اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں کو روشن مستقبل عطا فرما۔ اے کریم زمین وقف کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، تعمیر کرنے والوں کو اللہ غیبی خزانوں سے امداد عطا فرما، ان کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ اس گاؤں کے مسلمانوں کو کشادہ روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے کرم سے تو پوری فرما۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اپنے گھر کی زیارت عطا فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، آئے ہوئے سارے علماء کرام کو بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ جلسے کا انتظام کرنے والوں کو بہترین ثواب عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔